رات پر ایک ایسا پہر بھی اترتا ہے جب عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمان اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی نعمت کا طلبگار، آؤ مانگو، جو بھی مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ جب انسان زندگی سے تھک ہار کر، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر بس اسی رحمان کی چوکھٹ پر آتا ہے تو وہ رب اپنی رحمتوں کی تم پر برسات کر دیتا ہے اور تمہیں اس سے نواز دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے کہتا ہے نا کہ یا ارحم الراحمین، سن لینا میرے دل میں جو بھی مراد ہے وہ پوری فرما دے، میرا اللہ تو ہی ایک ہے جو ہر بات سے واقف ہے، جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں اور نہ ہی جاننے والا ہے، تو ہی واحد ہے جو میری ہر پریشانی اور مشکل میں مدد فرمانے والا ہے، تو بس کن فرما دے، میرے مولا مجھے نواز دے، اپنے کرم اور رحم سے میرے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہاں اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تہجد میں کوئی دنیا کی شے مانگی جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ بھی بہت ہی شان والا ہے، وہ سنتا ہے بندے کا رونا، وہ دیکھتا ہے اٹھتے ہوئے ہاتھ، جھکتی ہوئی جبین اور جٹ سے تھام لیتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ میرا اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اچھا میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے، آ جاؤ، تم چل کر آ رہے ہو تو میں دوڑ کر آتا ہوں، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں کہ تم کون ہو، گناہگار ہو یا نیک ہو، کس رنگ نسل سے یا کس عمر یا رتبے سے ہو، درد میں آ رہے ہو یا شکر میں، رنج میں آ رہے ہو یا شکوے میں، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نے میری نافرمانی کی، تمہارا میرا تعلق ہی ختم۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے مانگو مجھ سے، ایک بار دل سے مانگ کر تو دیکھو، یہ سارا زمانہ بھی تمہارا نہ کر دوں تو کہنا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے چاہے، رحمان کی چاہ ہر محبت کو فنا ہے، رحمان کی محبت بقا ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ موت سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ پاک آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اللہ کی دیری اس کا انکار تو نہیں ہے، یہ تو بس ایک مختصر سا وقفہ ہے تمہاری مانگی دعاؤں سے معجزوں تک کا، وہ اس تڑپ میں کبھی ڈالتا ہی نہیں جو اس کے بندے کی برداشت سے باہر ہو، وہ اس خواہش کو دعا کا حصہ بناتا ہی نہیں جسے اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ صبر رکھو، اب قبولیت تمہارا انعام ہے، دعائیں تو وہ پہلے ہی قبول کر چکا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے، ایک ہی چیز کی طلب آپ کو مسلسل غائل کر رہی ہے، آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی اللہ نے آپ کو دیکھا ہے، تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جب تم اسے پکارتے ہو نا تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک پردے تک کا فاصلہ نہیں ہوتا، وہ تمہیں روبرو بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، تمہارے بار بار اللہ کہنے پر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ہاں اندھیر ہوتا تو کیا وہ تمہیں سنتا، دیکھتا، رونے کے بعد دوبارہ ہمت دیتا؟
اگر اتنے صبر کے بعد بھی تمہیں کچھ نہیں مل سکا تو یاد رکھو کہ اللہ ہمارے دل کو کبھی بھی اس چیز کے لیے مسلسل تکلیف اور مسلسل انتظار میں مبتلا نہیں کرتا جو ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں، مگر یقین میں اگر مگر نہیں ہوتی۔ جب اللہ سے سودا کر لیا جائے تو نفع یا نقصان کا نہیں سوچتے، بس اتنا یاد رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، اور یقین کرو اللہ کے دیے ہوئے گاٹے میں بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ پھر کیسے اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ تو اللہ سے مایوس مت ہو، بس اس کے کن کا انتظار کریں۔ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور مل نہیں رہا تو انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ کہ اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے مانگنا سکھاتا ہے، پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ پہلے تمہیں تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ جب تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے تو وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم خود ہی اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ تو سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ ہر دعا کو ضرور پورا کرتے ہیں، اور تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں تو خاص مقام رکھتی ہیں۔ دعائیں تو معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے تو بنائی گئی ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے، لیکن جو نصیب میں نہیں ہے ان لا حاصل چیزوں کے لیے یہ دعائیں ہیں جو تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے تب بھی مانگتے رہو جب ملنے کا کوئی ذریعہ نظر نہ آئے، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی معتبر بنائی ہیں، تمہیں کن سے نوازنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور تمہارا بار بار ایک ہی چیز کو مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ وقت پہنچنے پر انہی آنسوؤں کو جو تم گرا کر مانگتے رہے ہو، انہی آنسوؤں کو تھام کر تمہیں باعث سکون پہنچاتا ہے وہ، بس تبھی وہ تمہیں اس تک لاتا ہے تاکہ تکلیف دے کر تمہاری تڑپتی ہوئی آواز کو سکے جس سے اسے بے پناہ محبت ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے سچی نیت کر کے کوشش کر کے دعا کی ہے، تہجد میں مانگا ہے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو منانے کی کوشش کی ہے اور اس چیز کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو پورا بھروسہ رکھو اس پر، وہ جو بھی فیصلہ دے گا وہی بہترین ہوگا۔ کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اور جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائیں کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں، تو خود سے وہی بات کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے
کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔